لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ قافلے حاجیوں کے وہ جانے لگے، مضطرب دل کو پھر وہ ستانے لگے، ہم گنہگاروں کو وہ پھر چھوڑ کر تنہا دربار رحمت میں جانے لگے، اذن جن کو ملا تیرے دربار سے، گیت پھر وہ خوشی کے ہیں گانے لگے، حاضر ہوں مولا تیرے در پہ حاضر ہوں، بس یہی ایک رٹ سب لگانے لگے، تیرے محبوب کا میں بھی ہوں نام لیوا، اور میرا نام بھی ان میں آنے لگے، حاضری گر تیرے در کی ہو حاصل یار، اور زندگی کچھ میرے کام آنے لگے، اے بندہ تیری قسمت کی معراج ہے، اے بندے تیری قسمت کی معراج ہے، کچھ غلامی کی بو تجھ میں آنے لگے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حج کی اہمیت۔ حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ہر مسلمان صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو بیت اللہ تک جانے کی طاقت رکھتے ہو، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ جس شخص پر حج فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ فرض حج جلدی سے ادا کرے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ فرض حج کو مؤخر کرنا سخت گناہ ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے لیے واقعتاً کوئی مجبوری حج کرنے میں حائل نہ ہو، یا ظالم بادشاہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، یا ایسی شدید بیماری لاحق نہ ہو جو حج کرنے سے روک دے، پھر وہ بغیر حج کیے مر جائے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ مشکات۔ فضائل حج۔ حج مغفرت کا بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور دوران حج کوئی فحش یا بے حیائی کی بات نہ کی، یعنی احرام باندھنے کے وقت سے حج کے ممنوعات، جماع اور اس کے تذکیرے سے اجتناب کیا، اور نہیں کسی گناہ کا ارتکاب کیا، تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اس دن کی طرح لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ پے در پہ کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں عبادتیں فقر و فاقہ اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے کہ آگ کی بھٹی لوہے اور سونا چاندی کے کھوٹ کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ ترمذی۔ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد دنیا سے بے توجہی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو جائے، اور اس کی آسان علامت یہ ہے کہ حج کے بعد نیکی اور دینداری میں اور گناہوں سے بچنے میں اضافہ ہو جائے۔ یہ حج مبرور ہے۔ اس حج پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حاجیوں کی دعاؤں کا قبول ہونا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ابن ماجہ۔ حاجیوں سے دعا کی درخواست کرنا۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم حاجی سے ملو تو اس سے سلام اور مصافحہ کرو، اور اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لیے استغفار کرواؤ، کیونکہ وہ بخشا بخشایا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والا شخص اپنے گھرانے کے 400 آدمیوں کے حق میں سفارش کرے گا، اور وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو کر آتا ہے جیسے پیدائش کے وقت تھا۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کی بھی مغفرت ہوتی ہے، اور جس شخص کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت کی جاتی ہے۔ مذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ حج اور عمرہ کو جانے والوں سے دعا کی درخواست کرنا مسنون ہے۔ سفر حج کے آداب۔ نمبر 1، نیت کی درستگی۔ حج کرنے والا اپنی نیت درست کر لے۔ نیت صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے میں حج کر رہا ہوں۔ دنیا کی عزت، شہرت، دکھاوا، سیر و تفریح اور کوئی تجارتی فائدہ یا دنیا کی کوئی غرض بالکل نہ ہو، ورنہ اتنا بڑا عمل اور اتنی بڑی قربانی ضائع اور برباد ہو جائے گی، کیونکہ جس عمل میں نیت فاسد ہوتی ہے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہو جاتا ہے، لہذا اپنی نیت درست کر لے۔ نمبر 2، گناہوں سے توبہ۔ تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اور جن لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہو، ستایا ہو، جن کا کبھی دل دکھایا ہو اور تکلیف پہنچائی ہو، ان تمام سے خوب معافی تلافی کر لے، اور جن کا کوئی مالی حق باقی رہ گیا ہو، قرض ادا کرنا باقی ہو، وہ ادا کر دے، لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا دے، اور جن امور کے متعلق وصیت کرنی ہو ان کے متعلق وصیت نامہ لکھ دے۔ نمبر 3، لڑائی جھگڑے اور بد نظری سے بچنا۔ اس سفر میں لڑائی جھگڑے سے بہت دور رہنے کا حکم ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، سورہ بقرہ۔ ترجمہ، حج کے سفر میں رفث نہ ہو، یعنی احرام باندھ لینے کے بعد بیوی سے جمع اور اس کے تذکرے نہ ہو، اور کوئی گناہ نہ ہو، اور لڑائی جھگڑا اور سخت کلامی نہ ہو۔ لہذا لڑائی جھگڑے، غیبت اور فضول گوئی سے احتیاط کرے۔ اسی طرح اپنی نظر کی حفاظت میں لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ نامحرم عورتوں کو دیکھتے رہنا بڑی محرومی اور بدبختی کی بات ہے کہ انسان وہاں جا کر بھی اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ نامحرم عورتوں کو دیکھنے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ نمبر 2، دل میں اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، عبادات کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی طواف، عمرہ، حج اور دیگر اعمال صالحہ کے نتیجے میں دلوں میں جو نور پیدا ہوا بد نظری کی وجہ سے وہ سارا نور ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا مکہ مدینہ کے قیام کے دوران اپنی نگاہوں کی خوب حفاظت کرے تاکہ ہر وقت نگاہ کی حفاظت نصیب ہو۔ نمبر 4، فوٹو کھنچوانا اور
سیلفی بنانا، موبائل کے ذریعے تصویر کشی اور فوٹو کھنچوانے کا گناہ عام ہو گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر حجاج کرام کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنوا کر فوٹو لیا جاتا ہے۔ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے سامنے میاں بیوی کھڑے رہ کر اسی طرح مقامات مقدسہ کی زیارت کے وقت فوٹو کھنچواتے ہیں اور سیلفی بنواتے ہیں۔ یہ ان مقامات مقدسہ کی بے احترامی اور ان کے تقدس کے خلاف ہے۔ پھر وہ تصویریں موبائل کے ذریعے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھیجی جاتی ہے۔ یہ اپنی عبادتوں کا دکھلاوا اور ریاکاری ہے اور اخلاص کے منافی ہے۔ لہذا مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مقامات مقدسہ کا دل سے احترام کیا جائے۔ سیلفی بنا کر ان مقامات کی بے احترامی نہ کی جائے۔ فوٹو کھنچوانا اور سیلفی بنانا سخت گناہ ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ عمرہ کے فرائض 2 ہے۔ نمبر 1 احرام یعنی عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا۔ نمبر 2 عمرہ کا طواف کرنا۔ عمرہ کے واجبات 2 ہے۔ نمبر 1 صفا اور مروہ کی صحیح کرنا۔ نمبر 2 حلق کرنا۔ حج کے فرائض 3 ہے۔ نمبر 1 احرام یعنی حج کی نیت سے احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا۔ نمبر 2 وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں کسی وقت ٹھہرنا اگرچہ ایک لحظہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3 طواف زیارت یعنی 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک کرنا۔ حج کے واجبات 6 ہے۔ نمبر 1 مزدلفہ میں ٹھہرنا یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب کے پہلے تک ٹھہرنا۔ نمبر 2 صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا۔ نمبر 3 شیطان کو کنکریاں مارنا یعنی 10 ذی الحجہ کو جمر عقبہ کی رمی کرنا اور 11-12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کرنا۔ نمبر 4 قران اور تمتع کرنے والے کا قربانی کرنا۔ نمبر 5 سر کے بال کا حلق کرنا۔ نمبر 6 آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے کو طواف وداع کرنا۔ حج کا تفصیلی طریقہ۔ گھر سے روانگی۔ گھر سے روانہ ہونے سے پہلے سامان سفر تیار کر لے، اور اگر پہلے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہو تو میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوگا، اور اگر پہلے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ ہو تو میقات سے پہلے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احرام کی تیاری۔ گھر پر احرام کا غسل کرنے سے پہلے ناخن کترے، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرے اور احرام کی نیت سے غسل کرے۔ اگر غسل کا موقع نہ ہو تو وضو کرے۔ احرام کی چادریں۔ پھر مرد حضرات احرام کی 2 سفید چادریں پہنے۔ پیچھے کے احرام پہننے کا طریقہ۔ اس کونے کو اس کے ساتھ ملا لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ جو کونا ہے اس کو یہاں کر دیں گے اور پھر اس کے بعد لنگی کی طرح اس کو تھوڑا ڈھیلا کر دیں گے۔ پھر یہ جو حصہ ہے اس کو بائیں طرف لے جائیں گے پیچھے کی طرف اور پیر آپ پیچھے دبا دیں گے، یہ بالکل سخت ہو جائے گا اور اس کو واپس لائیں گے، پھر اس طرف موڑ دیں گے۔ چاروں طرف سے موڑتے رہیں گے۔ ابھی اوپر کا احرام پہننا ہے، اس کو جو ہے اس کونے کو یہاں اندر ڈال دیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ حصہ اس طرف پیچھے ڈال دیں گے۔ اوپر پٹا پہننا چاہے اس کے اوپر پٹا پہن لیں گے اور اس طریقے سے جو ہے اس کو باندھ دیں گے، تو بھی آپ کے اوپر کا احرام بھی سیفٹی ہو جائے گا، اس میں بھی اوپر کا احرام بھی نکلے گا نہیں۔ اس میں آپ جو ہے ریال اسی طریقے سے جو ہے طواف کی تسبیح اور موبائل وغیرہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ بس یہ پورا فری ہو گیا، ہاتھ بھی فری ہو جائے گا اور پھر آرام سے جو ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اور خوشبو لگائیں مگر احرام پر داغ نہ لگنے پائے،
اور جوتے اتار کر ہوائی چپل پہنے. خواتین سلے ہوئے کپڑے نہ اتارے. ان کا احرام صرف یہ ہے کہ اپنا سر ڈھانک لے اور سر پر ہیٹ یا کیپ والی ٹوپی پہن کر اوپر سے نقاب ڈالے تاکہ نقاب کا کپڑا چہرے پر نہ لگے. احرام کی نیت سے نفل نماز. پھر سر ڈھانک کر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے پڑھے. بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے. اگر اس وقت خواتین ناپاکی کے ایام میں ہو تو وہ نماز نہ پڑھے. نماز سے فارغ ہو کر سفر کی آسانی اور قبولیت، اسی طرح اپنے گھر، کاروبار اور اہل و عیال کی حفاظت کے لیے دعائیں کرے. گھر سے روانہ ہونے سے پہلے صدقہ کرے. اس کے بعد گھر سے روانہ ہو اور گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب سواری یا ہوائی جہاز پر سوار ہو اس وقت یہ دعا پڑھے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور فلائٹ کے وقت سے 3-4 گھنٹے پہلے ہی ایئرپورٹ پہنچ جائے. ایئرپورٹ پر پہلے اپنے سامان کا لگیج کروا کر بورڈنگ پاس حاصل کر لے. اس کے بعد سیکورٹی جانچ کروا کر امیگریشن ہوگا اور فلائٹ کے وقت سے پہلے فلائٹ میں بٹھا دیا جائے گا. فلائٹ میں اپنی سیٹ پر بیٹھنے کا اہتمام کرے. ایک مشورہ: نیت و تلبیہ کے سوا باقی کام گھر یا ایئرپورٹ پر کرے. اور جب ہوائی جہاز فضا میں بلند ہو جائے اس وقت میقات آنے سے پہلے حج کی 3 قسموں افراد، قران اور تمتع میں سے جس حج کا ارادہ ہو اس کی نیت کرے. حج کی قسمیں: حج کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، نمبر 3 حج تمتع. نمبر 1 حج افراد. حج افراد میں حج کرنے والا صرف حج کرتا ہے. ہوائی جہاز میں میقات سے پہلے افراد کرنے والا حج کی نیت اس طرح کرے: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. ترجمہ: اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کیجئے اور قبول فرمائیے. اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے. پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف قدوم کرے. طواف قدوم سنت ہے. اگر طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کرنا چاہے تو مردوں کے لیے طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل اور 7 چکروں میں استوا کرنا ہوگا. پھر طواف زیارت کے بعد حج کی سعی نہ ہوگی. طواف و سعی سے فارغ ہونے کے بعد احرام ہی میں رہے گا اور 8ویں ذی الحجہ کو مینا جائے گا اور حج کرے گا. 10ویں ذی الحجہ کی رمی کر کے حلق کے بعد احرام سے نکلے گا. حج افراد میں دم شکر یعنی حج کی قربانی مستحب ہے. حج افراد کے افعال: نمبر 1 حج کا احرام شرط، نمبر 2 طواف قدوم سنت، نمبر 3 قیام مینا 8 ذی الحجہ سنت، نمبر 4 وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ رکن، نمبر 5 وقوف مزدلفہ 10 ذی الحجہ واجب، نمبر 6 آخری جمرے کی رمی 10 ذی الحجہ واجب، نمبر 7 قربانی مستحب، نمبر 8 سر منڈانا واجب، نمبر 9 طواف زیارت رکن، نمبر 10 سعی واجب، نمبر 11 تینوں جمرات کی رمی 11-12 ذی الحجہ واجب، نمبر 12 طواف وداع واجب. نمبر 2 حج قران. حج قران کرنے والا ہوائی جہاز میں میقات پر عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر کے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے اور نیت اس طرح کرے: اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی. ترجمہ: اے اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کا ارادہ کرتا ہوں، ان کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے. پھر مکہ مکرمہ جا کر عمرے کا طواف کرے. اس طواف میں رمل اور استوا ہوگا. پھر عمرے کی سعی کرے. سعی سے فارغ ہونے کے بعد حلق نہیں کرے گا بلکہ احرام کی حالت میں رہ کر حج بھی اسی احرام کے ساتھ ہوگا. حج قران کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ
عمرے کے طواف و سعی سے فارغ ہونے کے بعد طواف قدوم کرے، اور اگر طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کرنا چاہے تو مردوں کے لیے طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل اور 7 چکروں میں استباح کرنا ہوگا، پھر طواف زیارت کے بعد حج کی سعی نہ ہوگی۔ طواف و سعی سے فارغ ہونے کے بعد احرام ہی میں رہے گا اور 8ویں ذی الحجہ کو مینا جائے گا اور حج کے ارکان ادا کرے گا۔ 10ویں ذی الحجہ کی رمی کر کے حلق کے بعد احرام سے نکلے گا۔ حج قران میں دم شکر یعنی حج کی قربانی واجب ہے۔ حج قران کرنے والے کے لیے طواف قدوم کے بعد حج کی سعی کرنا افضل ہے۔ حج قران کے افعال: نمبر 1 عمرہ و حج کا احرام شرط، نمبر 2 طواف عمرہ رکن، نمبر 3 عمرے کی سعی واجب، نمبر 4 طواف قدوم مع رمل و استباء سنت، نمبر 5 حج کی سعی واجب، نمبر 6 قیام مینا 8 ذی الحجہ سنت، نمبر 7 وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ رکن، نمبر 8 وقوف مزدلفہ 10 ذی الحجہ واجب، نمبر 9 آخری جمرے کی رمی 10 ذی الحجہ واجب، نمبر 10 قربانی واجب، نمبر 11 سر منڈانا واجب، نمبر 12 طواف زیارت رکن، نمبر 13 تینوں جمرات کی روی 11-12 ذی الحجہ واجب، نمبر 14 طواف وداع واجب، نمبر 3 حج تمتع، حج تمتع کرنے والا ہوائی جہاز میں میقات پر صرف عمرے کی نیت کر کے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھے اور نیت اس طرح کرے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ ترجمہ: اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کا طواف، سعی اور حلق کرے، پھر احرام کی پابندیاں ختم ہو جائے گی۔ اب مکہ مکرمہ میں حج کے دنوں تک احرام کی پابندیوں کے بغیر رہے گا، پھر مینا جانے سے پہلے حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھ کر حج کرے گا۔ 10 ذی الحجہ کی رمی، حج کی قربانی اور حلق سے فارغ ہو کر احرام سے نکلے گا۔ حج تمتع میں بھی حج کی قربانی واجب ہے۔ حج تمتع کے افعال: نمبر 1 عمرے کا احرام شرط، نمبر 2 عمرے کا طواف مع رمل و استباء رکن، نمبر 3 عمرے کی سعی واجب، نمبر 4 سر منڈانا واجب، نمبر 5 حج کا احرام شرط، نمبر 6 قیام مینا 8 ذی الحجہ سنت، نمبر 7 وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ رکن، نمبر 8 وقوف مزدلفہ 10 ذی الحجہ واجب، نمبر 9 آخری جمرے کی رمی 10 ذی الحجہ واجب، نمبر 10 قربانی واجب، نمبر 11 سر منڈانا واجب، نمبر 12 طواف زیارت رکن، نمبر 13 حج کی سعی واجب، نمبر 14 تینوں جمرات کی رمی 11-12 ذی الحجہ واجب، نمبر 15 طواف وداع واجب۔ حج افراد اور حج قران کرنے والوں کو عموماً دیر تک احرام میں رہنا پڑتا ہے، اور حج تمتع کرنے والوں کو زیادہ دیر تک نہیں رہنا پڑتا۔ وہ عمرہ کر کے حلق سے فارغ ہو کر احرام کی پابندیوں سے حج تک آزاد ہو جاتے ہیں، اس لیے حج تمتع میں آسانی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ البتہ فضیلت کے اعتبار سے حج قران افضل ہے، پھر حج تمتع اور اخیر میں حج افراد۔ حائضہ عورت کے احرام کے مسائل۔ حائضہ عورت کا میقات سے احرام باندھنا واجب ہے۔ گھر سے روانگی کے وقت عورت ناپاکی کے ایام میں ہو تو میقات آنے پر عمرہ یا حج کی نیت کر کے احرام باندھنا واجب ہے۔ بغیر احرام باندھے میقات سے گزر گئی تو دم واجب ہوگا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر کسی بھی میقات پر جا کر دوبارہ احرام باندھے گی تو دم معاف ہو جائے گا، اور اگر مکہ مکرمہ یا مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرے گی تو ایک دم دینا ہوگا، اور میقات سے احرام نہ باندھنے کے گناہ سے توبہ اور استغفار بھی لازم ہے۔ حائضہ عورت احرام باندھ کر عمرہ کب کرے؟ حائضہ عورت نے میقات پر عمرے کا احرام باندھا تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پاک ہونے تک احرام میں رہے گی، یعنی احرام کی پابندیاں نبھاتی رہے گی۔ پاک ہونے کے بعد صابن کے بغیر بدن پر پانی بہا کر
فرض غسل کر کے مسجد حرام جا کر عمرے کے افعال ادا کرے گی۔ حج تمتع میں عمرے کا احرام باندھا لیکن حج تک پاک نہ ہوئی۔ اگر عورت نے حج تمتع کی نیت سے میقات سے عمرے کا احرام باندھا لیکن حج کا زمانہ آنے تک پاک نہ ہو سکی تو اسے چاہیے کہ عمرے کا احرام ختم کرنے کی نیت سے بال کاٹ لے اور پھر حج کی نیت کر کے حج کا احرام باندھ لے اور حج کے افعال ادا کرے۔ پہلے جس عمرے کو چھوڑ دیا تھا اس کی حج کے بعد مسجد عائشہ سے قضا کرے اور حج سے پہلے عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے ایک دم بھی دے، لیکن یہ حج افراد ہوگا، اس پر دم تمتع قربانی واجب نہ ہوگی۔ شامی حج قران کے احرام میں حج سے قبل عمرہ نہ کر سکی۔ اگر عورت نے میقات سے قران یعنی عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا مگر ناپاکی کی وجہ سے حج سے پہلے عمرہ نہ کر سکی تو بال کاٹے بغیر اسی احرام سے حج کرے گی اور حج کے بعد مسجد عائشہ سے عمرے کی قضا کرے گی اور حج سے پہلے عمرہ نہ کرنے کی وجہ سے ایک دم بھی دینا ہوگا۔ اس عورت کا یہ حج افراد ہوگا اور اس پر دم قران قربانی لازم نہ ہوگی۔ شامی خواتین کو ہمدردانہ مشورہ: اگر حج کا زمانہ بالکل قریب ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ حج سے قبل پاکی کے زمانے میں عمرہ کے ارکان ادا نہ کر سکے گی تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ گھر سے روانہ ہونے کے بعد میقات آنے پر حج تمتع یعنی عمرہ اور حج قران کا احرام باندھنے کے بجائے میقات سے حج افراد کا احرام باندھے اور اسی احرام میں حج کے افعال ادا کرے۔ اس عورت پر نہ عمرہ واجب ہے اور نہ دم واجب ہے اور حج افراد کی وجہ سے دم شکر قربانی بھی واجب نہیں ہے بلکہ حج افراد میں قربانی مستحب ہے۔ حیض روکنے کے لیے دوا کا استعمال: حیض کا خون خواتین کے لیے قدرت کے مقرر کردہ نظام کا حصہ ہے، اس لیے اس کے جاری ہونے سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدائی فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ تاہم حیض نہ آنے کے لیے دوا استعمال کرنے کے متعلق لیڈی ڈاکٹر کی رائے پر عمل کیا جائے۔ اگر صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو استعمال نہ کی جائے ورنہ استعمال کر سکتی ہے، اور دوا استعمال کرنے کی وجہ سے حیض کا خون نظر نہ آیا تو عورت پاک کہلائے گی۔ اس صورت میں مسجد حرام میں جانا، عمرہ اور طواف کر سکتی ہے۔ تلبیہ کے الفاظ: نیت کے بعد مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھیں۔ ترجمہ: حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور سب نعمتیں صرف آپ ہی کے لیے ہیں اور ساری بادشاہی بھی آپ ہی کے اختیار میں ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ دعا: اس کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگے: اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کی خوشنودی اور جنت کا طلبگار ہوں اور آپ کے غصے اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی یا بتلائی ہے وہ مانگتا ہوں، وہ سب میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ فضائل تلبیہ: تلبیہ حج کا شعار ہے، تلبیہ حج کا خاص ذکر ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ ہدایت کی کہ آپ اپنے صحابہ کو بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کا حکم دیں کیونکہ تلبیہ حج کا خاص شعار ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ حج میں سب سے افضل اعمال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ
حج میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العج والثج، یعنی بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور قربانی میں خون بہانا، ابن ماجہ۔ حاجی کے ساتھ تمام مخلوقات کا تلبیہ پڑھنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ یا حج کرنے والے احرام باندھ کر جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو ان کے دائیں بائیں جتنے بھی پتھر یا درخت یا مٹی کے ذرات ہے وہ سب تا منتہائے زمین اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنے لگتے ہیں، ابن ماجہ۔ ظاہر ہے کہ جب پورا ماحول ہی تلبیہ پڑھنے کا ہو اس وقت تلبیہ پڑھنے کا کیف اور مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تلبیہ ندائے ابراہیمی کا جواب ہے۔ تلبیہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کو آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا، اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے بھی خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا اس وقت لبیک کہا وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ در منصور۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ روحیں جنہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہا ہوگا، 20 حج ان کو نصیب ہوئے یا ہوں گے۔ تو در حقیقت حاجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ مسائل تلبیہ۔ تلبیہ کب تک پڑھیں؟ حج تمتع میں عمرہ کا احرام باندھنے والا میقات سے عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کرے، اور جب عمرے کا طواف شروع کرے اس وقت تلبیہ پڑھنا بند کر دے، اور حج کا احرام باندھنے والا حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا شروع کرے، اور 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی شروع کرنے تک تلبیہ پڑھتا رہے۔ حج افراد اور حج قران کرنے والا طواف میں تلبیہ نہ پڑھے، سعی میں تلبیہ پڑھے، اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی شروع کرنے تک تلبیہ پڑھتا رہے۔ شامی۔ تلبیہ کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ تلبیہ ایک دفعہ پڑھنا تو احرام کے لیے شرط ہے، اور ایک دفعہ سے زائد یعنی 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ تمام احوال و اوقات میں تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا، ہر حالت میں تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے۔ مثلا جب سوار ہو، سواری سے اترے، اونچی جگہ پر چڑھے، وہاں سے اترے، صبح کے وقت، اسی طرح ہر نماز کے بعد اور کسی سے ملاقات کے وقت، ان تمام مواقع پر تلبیہ کہنا چاہیے۔ جتنا زیادہ پڑھے افضل ہے۔ تلبیہ کے درمیان بات چیت نہ کی جائے۔ ایک شخص کا تلبیہ پڑھانا، اگر چند آدمی ایک ساتھ ہو تو اجتماعی طور پر مثلا ایک آدمی تلبیہ پڑھائے، پھر کچھ لوگ اس کے بعد تلبیہ کے الفاظ دہرائے، اس طرح تلبیہ نہ پڑھے، بلکہ ہر شخص علیحدہ بذات خود تلبیہ پڑھے۔ ایام تشریق میں تلبیہ کس طرح پڑھے؟ حجاج کے لیے ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد تلبیہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً تکبیر تشریق پڑھے، پھر تلبیہ پڑھے، اور اگر کسی نے پہلے تلبیہ پڑھ لیا تو اب اس کے ذمے سے تکبیر تشریق کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ شامی۔ احرام کی پابندیاں۔ نیت اور تلبیہ پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائے گی۔ مثلا نمبر 1 خوشبو لگانا، نمبر 2 بال یا ناخن کاٹنا، نمبر 3 مرد کو بدن کی ہیئت پر سلا ہوا لباس پہننا، عورت کے لیے پابندی نہیں ہے۔ نمبر 4 مرد کو سر یا چہرے کا ڈھانکنا، عورت اپنا سر ڈھانک لے اور سر پر ہیٹ یا کیپ والی ٹوپی پہن کر اوپر سے نقاب ڈالے
تاکہ نقاب کا کپڑا چہرے پر نہ لگے۔ نمبر 5، مرد کو ایسا جوتا پہننا جس سے پاؤں کے درمیان کی ہڈی چھپ جائے، عورت کے لیے پابندی نہیں ہے۔ نمبر 6، جو مارنا۔ نمبر 7، شکار کرنا۔ نمبر 8، بیوی سے جمع کرنا یا بے حیائی کی باتیں کرنا وغیرہ۔ جدہ ایئرپورٹ، فلائٹ کے ذریعے ہندوستان سے جدہ کی مسافت عموماً 5 ساڑھے 5 گھنٹے ہوتی ہے۔ سعودی عرب کا وقت ہندوستان سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے، اس لیے جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی اپنی گھڑیاں وہاں کے وقت سے ملا لینی چاہیے تاکہ نمازوں کا اہتمام رہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر اتر کر پاسپورٹ کی کارروائی ہوگی، اس کے بعد اپنا سامان لے کر کسٹم کروا لے۔ کسٹم کے بعد اپنا سامان قلیوں کے حوالے کر دے۔ جدہ ایئرپورٹ پر جگہ جگہ آرام دہ وضو خانے، استنجا خانے ہیں، یہاں اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے۔ پھر جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف بس کے ذریعے سفر ہوگا۔ کلی لوگ سامان بس میں رکھیں گے، جس بس میں سوار ہو اسی میں اپنا سامان رکھوا لے تاکہ مکہ مکرمہ پہنچ کر سامان آسانی سے مل جائے۔ مکہ مکرمہ میں داخلہ، ذوق و شوق سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہو اور مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم ان ھذا حرمک وحرم رسولک فحرم لحمی ودمی وعظمی وبشری علی النار اللہم آمنی من عذابک یوم تبعث عبادک۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک یہ تیرا اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، پس تو میرا گوشت، خون، ہڈی، چمڑے کو جہنم پر حرام فرما۔ اے اللہ، اس دن کے عذاب سے میری حفاظت فرما جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ حرم شریف میں حاضری، مکہ مکرمہ پہنچنے اور رہائش وغیرہ کی انتظامات مکمل ہونے کے بعد وضو کر کے مسجد حرام میں حاضری کے لیے تیار ہو جائے۔ جب مسجد حرام میں داخل ہو تو دل سے پورے ادب کے ساتھ پہلے دایاں قدم رکھے اور یہ دعا پڑھے: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کی نیت کرے اور بغیر کسی کو تکلیف دیے آگے بڑھے۔ پہلی نظر، جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو اور یہ کام کرے: نمبر 1، اللہ اکبر 3 مرتبہ کہے۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ کہے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور درود شریف پڑھ کر خوب دعا مانگے، اپنے لیے مستجاب الدعوات ہونے کی بھی دعا مانگ لے، یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ طواف، تلبیہ بند۔ حج تمتع کرنے والا جب عمرہ کا طواف شروع کرے تو تلبیہ پڑھنا بند کر دے اور حج افراد اور حج قران میں صرف طواف میں تلبیہ پڑھنا بند رکھے، سعی اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتا رہے۔ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی شروع کرنے پر تلبیہ پڑھنا بند کر دے۔ استوا، اس کے بعد استوا کرے، یعنی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالے اور داہنا کندھا کھلا رہنے دے، اور طواف کے 7 چکروں میں داہنا کندھا کھلا رہے گا۔ طواف باوضو کرنا اور درمیان میں وضو ٹوٹ جانا۔ طواف باوضو ضروری ہے۔ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو اسی وقت طواف کو روک دیا جائے اور وضو کرنے کے بعد جس جگہ پر وضو ٹوٹ گیا وہاں سے، اور بہتر ہے کہ حجر اسود سے طواف کے باقی چکر لگا کر طواف کو مکمل کر دیا جائے۔ نیت طواف، اب خانہ کعبہ کے سامنے جس طرف حجر اسود ہے اس طرح کھڑے ہو
کہ پورا حجر اسود آپ کی داہنی طرف رہ جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے ہری بتی سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ہری بتی سے پہلے بغیر ہاتھ اٹھائے طواف کی نیت کرے، اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا طواف کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ استقبال، پھر قبلہ روحی داہنی طرف کھسک کر بالکل حجر اسود کے سامنے آئے اور دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے اور ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف کرے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور دونوں ہاتھ چھوڑ دے۔ استلام، پھر استلام کرے یا استلام کا اشارہ کرے۔ اشارے کی صورت یہ ہے کہ دور سے دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف اس خیال سے کرے کہ وہ حجر اسود پر رکھی ہوئی ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور دونوں ہتھیلیاں چوم لے۔ طواف شروع، استلام کے بعد دائیں طرف مڑ کر طواف شروع کرے۔ ہدایت، حجر اسود، رکن یمانی اور ملتزم پر اکثر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے حالت احرام میں ان کو ہاتھ نہ لگائے، ذرا دور ہی رہے ورنہ دم وغیرہ کا خطرہ ہے۔ تاکید، حجر اسود کی استلام یا اشارے کے سوا دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خصوصی خیال رکھے۔ رمل، اکڑ کر شانے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر قدرے تیزی سے چلیں گے اور حجر اسود سے رکن یمانی تک تیسرا کلمہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رکن یمانی، چلتے ہوئے جب رکن یمانی پر آئیں تو اس پر دونوں ہاتھ یا دہنا ہاتھ لگانا سنت ہے، لیکن اس وقت ہاتھ کو بوسہ نہیں دیا جائے گا۔ آج کل رکن یمانی پر بھی اکثر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے حالت احرام میں ہاتھ لگانے کا موقع ملے پھر بھی ہاتھ نہ لگائیں ورنہ دم وغیرہ کا خطرہ ہے۔ اور اگر بھیڑ کی وجہ سے قریب جانا مشکل ہو تو دور سے اشارہ بھی نہ کیا جائے۔ آج کل بہت سے لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی رکن یمانی سے گزرتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہیں اور ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، یہ سب خلاف سنت ہے۔ اور رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ استلام یا اشارہ، اگر بآسانی ممکن ہو تو حجر اسود کا استلام کرے ورنہ اشارہ کر کے دونوں ہتھیلیاں چوم لے۔ ہر چکر میں حجر اسود پر استلام کرے۔ طواف ختم، 7 چکر پورے ہونے پر 8ویں بار حجر اسود کا استلام یا اشارہ کر کے طواف مکمل کرے۔ استوا موقوف، اب دونوں کاندھے ڈھک لے۔ مقام ابراہیم، اب مقام ابراہیم کے پیچھے بغیر سر ڈھکے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے اور پھر دعا کرے۔ ملتزم پر جانا، پھر ملتزم پر آ جائیں اور اس سے چمٹ کر اور خوب گڑ گڑا کر دعا کرے۔ احرام کی حالت میں اس سے نہ چمٹے کیونکہ اس جگہ پر بھی خوشبو لگی رہتی ہے۔ زمزم پینا، زمزم پیے اور دعا کرے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ سعی، نوا استلام، پھر سعی کرنے کے لیے صفا پر جانے سے پہلے حجر اسود کی سیدھ میں حجر اسود کا استلام یا اشارہ کر کے دونوں ہتھیلیاں چوم لے اور صفا کی طرف روانہ ہو جائے، اور سعی باوضو سنت ہے۔ صفا سے سعی کا آغاز، صفا پر سعی کی نیت کرے اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوں، اس کو میرے واسطے آسان کیجیے۔ اور حمد و ثنا کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ مروہ کی طرف روانگی، صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلے۔ جب سبز ستونوں کے قریب پہنچے تو مرد حضرات دوڑے اور خواتین نہ دوڑے اور یہ دعا پڑھے
رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ مروہ پہنچ کر پھر مروہ پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، یہ ایک چکر ہوا، دوسرا صفا پر اور تیسرا چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ سعی کا اختتام اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ ہر چکر میں مرد حضرات ہری بتیوں کے درمیان دوڑیں گے، لیکن خواتین نہیں دوڑے گی، اور ہر چکر میں صفا اور مروہ پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ نفل شکرانہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو شکرانے کے 2 نفل حرم میں ادا کرے۔ یہ نماز سر منڈوانے سے پہلے پڑھی جائے گی۔ حلق یا قصر صحیح کے بعد مرد حضرات سارے سر کے بال منڈوائیں اور خواتین سر کے بال انگلی کے ایک پورو کی لمبائی سے کچھ زیادہ کاٹ لے۔ خواتین کا غیر محرم سے بال کٹوانا، خواتین اپنے بال خود کاٹے یا شوہر سے کٹوائے، کسی غیر محرم سے نہ کٹوائے۔ ایک پوروے سے کم بال ہو تو حلق ضروری ہے۔ جس مرد کے سر میں ایک انگلی کے پوروے سے کم بال ہو اس کے لیے قصر بال کتروانا جائز نہیں ہے، بلکہ حلق منڈوانا ضروری ہے۔ اپنے حلق سے پہلے دوسرے کا حلق کرنا، اگر چند احباب عمرے کے سب ارکان ادا کر چکے ہو اور صرف حلق باقی رہ جائے تو آپس میں مل کر ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، چاہے حلق کرنے والے نے ابھی تک اپنے سر کے بال کا حلق نہ کیا ہو۔ جس کے سر پر بالکل بال نہ ہو وہ کیا کرے؟ اسی طرح عمرے سے فارغ ہو کر ایک مرتبہ سر منڈوا چکے اور سر پر بال نہیں ہے اور دوسرا عمرہ کیا تو سر پر استرا پھروانا ضروری ہے، چاہے سر پر بال نہ ہو۔ کینچی سے کچھ بال کتروانا، مروہ پر جو لوگ کینچی لیے کھڑے رہتے ہیں ان سے سر کے چند بال کتروانا حنفی محرم کے لیے کافی نہیں ہے، لہذا اس سے پرہیز کرے ورنہ دم واجب ہونے کا خطرہ ہے۔ عمرہ مکمل حلق یا قصر کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، اب سلے ہوئے کپڑے پہنے اور گھر بار کی طرح رہے، دل و جان سے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے عمرے کی سعادت بخشی، اور باقی لمحات زندگی کی قدر کرے اور ان کو اپنے رب کی مرضیات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرے۔ نفلی عمرہ آئندہ جب بھی عمرہ کرنا چاہے حدود حرم سے باہر تنعیم، مسجد عائشہ یا جعیرانہ وغیرہ جا کر احرام باندھنا ہوگا، پھر عمرے کا طواف اور صفا مروہ کی صحیح کر کے حلق کرے۔ نفلی عمرہ کر کے زندہ و مرحوم رشتہ دار وغیرہ سب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ نفلی طواف مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران جس قدر ہو سکے نفلی طواف کرے۔ باہر سے آنے والوں کے لیے مسجد حرام میں نفل نماز سے نفل طواف کرنا افضل ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھے، پھر اس کے بعد دوسرا طواف شروع کرے۔ نفل طواف میں حرام، رمل اور استباء نہیں ہوگا اور نفل صحیح بھی نہ ہوگی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک